اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حالت حیض کے بارے میں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے کچھ لوگ حائضہ عورتوں سے نفرت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا اور ایک مکان میں رہنا گوارا نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام جانتے تھے۔ اور ان کے برعکس کچھ لوگ ایسے تھے جو حائضہ عورتوں سے صحبت بھی کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے احکام پوچھے، تب یہ آیت کریمہ اتری اور مسلمانوں کو درمیانی راستہ بتایا گیا کہ تم حیض کے زمانے میں اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ، مگر اس کے سوا سارے برتاوے برتو۔ اس آیت کا نزول بھی صحابہ اکرام کے سوال پر ہوا، یہاں ان کے سوال کا ذکر بھی فرما دیا گیا۔ سوال نقل کرنے میں صحابہ اکرام کی عزت افزائی ہے کہ انہیں رب سے جواب حاصل کرنے کا فخر حاصل ہوا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے احکام پوچھتے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، ہوا وہ ہے، اذن گندگی، اذن کے معنی ہے گندگی یا ناپسندیدہ یا تکلیف دہ چیز، یعنی فرما دیجئے کہ یہ حیض گندگی یا پلیدی یا تکلیف دہ چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس تم الگ رہو اپنی عورتوں سے، فِی الْمَحِیض، حالت حیض میں۔ فَاعْتَزِلُوا ازل سے بنا ہے جس کے معنی ہے کسی سے الگ ہو جانا، یہاں عورتوں کے پاس نہ جانا مراد ہے۔ نساء جمع فرما کر یہ بتایا گیا کہ حیض کی حالت میں نہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور نہ نوڈیوں کے پاس، گویا حائضہ عورتوں کے پاس صرف جانا حرام ہے، نہ کہ انہیں چھونا یا ان سے بات چیت کرنا، لہٰذا اسی لیے پہلے ہوا اذن کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ وہ حیض پلید ہے، نہ کہ عورتوں کا سارا جسم۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ مسلمان اس جملے کا مطلب یہ سمجھے کہ عورتوں سے بالکل الگ ہو جاؤ۔ انہوں نے ان کو گھر سے نکالنا شروع کیا۔ پھر کچھ بدوی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ قرآن کریم نے حائضہ عورتوں سے بالکل الگ رہنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے پاس کپڑے تھوڑے ہیں اور سردی بہت ہے، اگر انہیں الگ نہ کریں تو گناہگار ہیں، اور اگر الگ کریں تو سردی کی سخت تکلیف ہے۔ تب ارشاد نبوی ہوا کہ تمہیں تو اس آیت میں صرف عورتوں کے پاس جانے سے روکا گیا ہے، ولا، اور نہ، تقربو، قریب جاؤ، ہننا، ان کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، یعنی تم اس وقت تک اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پاک ہونے میں بھی علماء کی دو آراء ہیں۔ جو علماء احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت حیض سے پاک ہو کر جب تک غسل نہ کرے وہ صحبت اختیار نہ کرے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے صحبت اختیار کرنا جائز ہے، خواہ وہ غسل کرے یا نہ کرے، کیونکہ بہرحال وہ حیض سے تو پاک ہو گئی ہے۔ لیکن احتیاط اور پاکیزگی کا تقاضا یہ ہے کہ حیض سے پاک ہو کر غسل کر لیا جائے۔ فائزہ، پس جب، تطہرنا، وہ پاک ہو جائیں، فاتو، تو آؤ، ہننا، ان کے پاس، من حیثو، جہاں سے، امرکم اللہ، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، یعنی جب عورتیں پاک ہو جائیں تو میاں بیوی آپس میں صحبت کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اپنی بیویوں سے غیر فطری عمل جائز نہیں، یعنی اس طرح اپنی بیویوں کے پاس جاؤ جس طرح فطرت کا اصول ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور دوست رکھتا ہے متطہرین، پاک رہنے والوں کو۔ تواب کے معنی ہے بکثرت یا اچھی طرح توبہ کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ بہت پاک ہونے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، جو شرک اور حیض دونوں گندگیوں سے بچیں۔ یہاں متطہرین کی بعض علماء نے یہ وضاحت بیان کی ہے کہ جب مسجد قباء کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کو متطہرین قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں متطہرین میں شامل فرمایا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم جب بھی رفع حاجت سے آتے ہیں تو پانی سے پاکیزگی ضرور حاصل کرتے ہیں، یوں تو استنجا مٹی کے ڈھیلے سے بھی ہو جاتا ہے، جس کے لیے شرط یہ ہے کہ بدن پر گندگی کا کوئی اثر نہ رہے، اسے اچھی طرح صاف کر دیا جائے اور جسم کے باہر غلاظت نہ لگی رہ جائے تو آدمی پاک ہو جاتا ہے، استنجا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس صفائی کے بعد اگر پانی سے بھی استنجا کر لیا جائے تو زیادہ پاکیزگی ہوتی ہے۔
اہل قبا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ہر بار پانی کے ساتھ ضرور طہارت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک رہنے والے قرار دیا۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے احکام پوچھتے ہیں کہ حائضہ عورتوں سے بالکل دور رہیں یا ان سے صحبت بھی کر لیا کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ حائضہ عورتیں حقیقتاً گندی نہیں کہ ان کو دور کر دیا جائے، بلکہ وہ حیض گندگی یا گھنونی یا بیماریاں پیدا کرنے والی چیز ہے کہ اس سے مرد میں بیماری پیدا ہو جانے کا خدشہ ہے، اور اس صحبت سے اگر حمل قائم ہو جائے تو ممکن ہے کہ بچہ کوڑی پیدا ہو۔ حدیث میں ہے کہ حیض کی اولاد کو جذام ہو جاتا ہے، لہٰذا حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اس وقت تک کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب ان کا حیض بند ہو جائے اور وہ پاک ہو جائیں تو تم کو ان سے صحبت کرنے کی اجازت ہے، اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو حائضہ عورت سے صحبت اختیار کر بیٹھے تو وہ کچھ صدقہ کرے، اگر شروع حیض ہے تو 1 دینار، اور اگر اخیر حیض ہے تو آدھا دینار خیرات کرے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بحالت حیض عورت حرام نہیں بلکہ اس کے ساتھ صحبت کرنا حرام ہے۔ حیض میں عورت پر 8 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں: نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، قرآن کریم کو چھونا، مسجد میں آنا، طواف کرنا اور صحبت کرنا۔ ان سب کے علاوہ باقی نیک اعمال کر سکتی ہیں، جیسے کلمہ طیبہ پڑھنا، دعائیں کرنا، درود شریف پڑھنا وغیرہ۔ اور قرآن کی تلاوت میں بھی یہ آسانی ہے کہ قرآن کریم کے ہجے بچوں کو کرا سکتی ہیں اور قرآن کے الفاظ دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔